آج 7 ربیع الاول نوچندی جمعرات کے دن کا ایک ایسا خاص عمل اپنے تمام سننے والوں کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں جس کے پڑھتے ہی آپ اللہ کے لاڈلے بن جائیں گے۔ یہ تسبیح اللہ کی لاڈلی تسبیح ہے اور بالخصوص 7 ربیع الاول نوچندی جمعرات کے دن ہی اس تسبیح کو پڑھا جاتا ہے۔ اللہ والے اور بزرگان دین اس تسبیح کی فضیلت کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں، جو شخص اس تسبیح کو، جو اللہ کی لاڈلی تسبیح کا عمل ہے، 7 ربیع الاول نوچندی جمعرات کے دن کر لیتا ہے، وہ بھی اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ اس کا اور اس کی آنے والی نسلوں کا نام اللہ پاک غنی اور مالدار لوگوں میں شامل کر دیتا ہے۔ یعنی جو شخص اپنی نسلوں میں سے غربت، تنگ دستی، مفلسی، غریبی کو ختم کروانا چاہتا ہے، جو شخص اپنی نسلوں کو آباد کرنا چاہتا ہے، جو شخص خود کو بدبخت اور بدنصیب کہتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میری اس سے پہلے کوئی دعا قبول نہیں ہوئی، کوئی حاجت پوری نہیں ہوئی، جو شخص مائع سفر کو غفلت اور کوتاہی میں گزار چکا ہے، اس سے پہلے اللہ کو راضی نہیں کر سکا، اللہ کا لاڈلا نہیں بن سکا، اللہ سے کوئی دعا قبول نہیں کروا سکا، وہ شخص آج 7 ربیع الاول نوچندی جمعرات کے دن اللہ کی اس لاڈلی تسبیح کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لے، انشاءاللہ آج کے دن کی برکت سے اور اللہ کی اس لاڈلی تسبیح کی فضیلت سے اللہ پاک اس کا اور اس کی آنے والی نسلوں کا نام مالدار اور غنی لوگوں میں شامل کر دے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے اس تسبیح کو صرف ایک بار پڑھنے سے۔ اتنا زیادہ وقت نہیں لگتا، اپنی قیمتی اوقات میں سے کچھ دیر نکال کے آج 7 ربیع الاول نوچندی جمعرات کے دن اس تسبیح کو آپ بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کو پورا سال کسی وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی عمل کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کی زندگیوں میں سے تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی، غربت ختم ہو جائے گی، آپ کی زندگی قرض سے آزاد ہو جائے گی۔ اگر قرض ہوگا تو اس کی ادائیگی میں اللہ پاک کے غیبی اسباب لگنے شروع ہو جائیں گے، اور اگر کوئی مشکل ہوگی تو اس سے نجات ملے گی، بیماری ہوگی تو اس میں اللہ پاک شفائی کلی عطا فرمائیں گے، ذاتی گھر سے بے گھر ہیں تو ذاتی گھر حاصل کرنے کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی، غیبی مدد حاصل ہوگی، بے روزگاری ہے اگر ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تو اس عمل کی برکت سے اللہ پاک من پسند روزگار عطا فرمائے گا۔ کسی بھی وجہ سے گھر میں لڑائی جھگڑا ہے، ناچاکی ہے، بے برکتی ہے، انشاءاللہ آنے والے پورے سال میں برکت ہی برکت ہوگی، پیار محبت ہوگی نہ ختم ہونے والی، اور ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے گا، نہ تنگ دستی ہوگی، نہ غربت ہوگی، نہ مفلسی ہوگی، نہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا ہوگا۔ آج جو عمل خاص میں اپنے تمام سننے والوں کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، خدا را کر کے اس عمل کو کسی بھی صورت میں آپ نے نہ نظر انداز کرنا ہے، نہ ضائع کرنا ہے، نہ غفلت میں آج کے دن کو گزارنا ہے۔ گزارنے کو تو زندگی بھی گزر جاتی ہے، آج کا دن بھی گزر جائے گا، لیکن میں اپنے تمام سننے والوں کے لیے درد دل رکھتا ہوں، صرف اتنی گزارش کرتا ہوں اپنے قیمتی اوقات میں سے کچھ وقت نکال کے آج 7 ربیع الاول نوچندی جمعرات کے دن اس تسبیح کو دے دیں۔ اس تسبیح کے عمل کو پہلے اس ویڈیو کو مکمل دیکھ کے سیکھ لیں۔ جو مقدار، جو ترتیب اس ویڈیو میں اس تسبیح کے بارے میں بتائی جا رہی ہے، یہ اللہ والوں کی خاص ترتیب ہے، روحانی عمل ہے۔ اس میں آپ نے کسی قسم کی کمی پیشی نہیں کرنی، ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، آپ نے ویڈیو کو چھوڑ کے نہیں دیکھنا۔ اس تسبیح کو جب آپ پڑھ لیں گے، وہ تمام آپ کے رشتہ دار جو آپ سے دور بھاگ رہے ہیں، آپ کی غربت کی وجہ سے، آپ کے ہاتھ پھیلانے کی وجہ سے، آپ کی بے روزگاری کی وجہ سے، سروں پہ بوجھ ہے قرضوں کی وجہ سے، آپ کی بے بسی کی وجہ سے، جو لوگ آپ سے دور بھاگ رہے ہیں، آپ کے رشتہ دار آپ کے پاس نہیں آ رہے، وہ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے ایسا کیا عمل کیا کہ آپ کی زندگی کو اللہ پاک نے راتوں رات بدل ڈالا، آپ نے ایسا کیا عمل کیا کہ اللہ پاک نے آپ کی تقدیر اور نصیب کے ستاروں کو بلند کر دیا، آپ نے ایسا کیا عمل کیا کہ آپ مالدار اور غنی بن گئے۔ وہ آپ سے فون کر کے پوچھیں گے، وہ آپ کے گھروں میں دستک دیں گے،
آپ کے دروازے پہ آ کے دستک دیں گے، آپ سے وقت مانگیں گے، آپ سے پوچھیں گے آپ نے ایسا کیا عمل کیا کہ راتوں رات اللہ نے آپ کی زندگی کو چمکا دیا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسا ممکن ہو جائے تو آج 7 ربیع الاول نوچندی جمعرات کے دن اللہ کی اس لاڈلی تسبیح کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ انشاءاللہ میں دعوے سے کہتا ہوں میرا اللہ آپ کی زندگی کو بدل ڈالے گا، آپ کی تمام تنگ دستیاں غربتیں ختم ہو جائیں گی۔ عمل خاص آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ آج آپ کسی بھی وقت کوئی وقت مقرر کر لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھنا چاہیں، نماز عصر کے بعد پڑھنا چاہیں، نماز مغرب کے بعد پڑھنا چاہیں، نماز عشاء کے بعد پڑھنا چاہیں یا رات سونے سے پہلے پڑھنا چاہیں، آپ کے اوپر وقت کی پابندی نہیں ہے۔ جس وقت بھی آپ کو موقع ملے کوئی ایک ایسا وقت مقرر کر لیں جہاں آپ کو آسانی ہو، آپ ریلیکس ہوں، آپ اس عمل کا آغاز کر سکتے ہیں۔ بس اس عمل کی کچھ شرائط ہیں، عمل کرنے سے پہلے شرائط پہ آپ نے عمل کرنا ہے۔ یہ شرائط جو ہیں روحانی عمل والی ہیں، باقاعدہ طور پہ ان شرائط پہ عمل کرنے سے آپ کے اس وظیفے میں اور اس عمل میں تاثیر اور قبولیت آئے گی۔ آپ نے ایک تو اس عمل کے دوران کسی سے بات چیت نہیں کرنی، دوسرا یہ ہے کہ اس عمل کے شروع سے لے کے آخر تک آپ نے آنکھوں کو بند کر کے اس عمل کو شروع کرنا ہے اور ختم کرنا ہے، کیونکہ جہاں نام اللہ کا وہاں دھیان اللہ کا۔ آپ نے یکسوئی کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ آپ نے کسی ایسی جگہ انتخاب کرنا ہے اس عمل کو کرنے کے لیے جہاں بالکل تنہائی ہو، کیونکہ جب تنہائی ہوتی ہے تو یکسوئی بھی بڑھتی ہے اور دھیان بھی بڑھتا ہے۔ عمل خاص بتانے لگا ہوں، آپ بوضو ہو کے کوئی ایک ایسی جگہ کا انتخاب کر لیں جہاں آپ کو اس عمل کو کرنے میں آسانی ہو۔ سب سے پہلے آپ درود ابراہیمی کے ساتھ اس عمل کا آغاز کریں۔ نماز والا درود اگر آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھنا چاہیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ تجویز دوں گا کہ آپ نماز والا درود ابراہیمی ہی پڑھا کریں، کیونکہ اس میں اللہ پاک نے بڑی برکت اور بڑی فضیلت رکھی ہے۔ ایک دفعہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کے درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک دفعہ درود ابراہیمی آپ نے میرے ساتھ مل کے پڑھا، جزاک اللہ۔ اب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ بنا کسی سے بات کرتے ہوئے آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر دینا ہے۔ سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کر لیں۔ قرض ہے، اس کی ادائیگی میں آپ وسیلے چاہتے ہیں، اسباب چاہتے ہیں، غیبی مدد چاہتے ہیں، ذاتی گھر سے بے گھر ہیں، ذاتی گھر حاصل کرنا چاہتے ہیں، بیماری میں شفا چاہتے ہیں، بے روزگار ہیں، روزگار چاہتے ہیں، اولاد اگر آپ چاہتے ہیں، نیک اور صالح شرطیہ بیٹا چاہتے ہیں، کاروبار میں برکت چاہتے ہیں، گھر کے کونے کونے سے رزق کی تنگی کا خاتمہ کروانا چاہتے ہیں، الغرض آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی مقصد ہے، اس کو پورا کرنے کی نیت سے آپ اس حاجت کو دل میں رکھتے ہوئے، دماغ میں رکھتے ہوئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سب سے پہلے یا سلام یا حفیظ، آپ نے اللہ کے دو نام جو صفاتی نام ہیں، یا سلام یا حفیظ، یعنی کہ اے سلامتی کرنے والی ذات، اے عافیت کے دروازے کھولنے والی ذات، یا حفیظ اے حفاظت کرنے والی ذات، اے نگہبان ذات، یعنی کہ آپ جب اللہ کے دو نام ملا کے ایک بار پڑھ کے اس وظیفے کا آغاز کرو گے، آپ اللہ کی سلامتی میں آ جاؤ گے، عافیت میں آ جاؤ گے۔ سلامتی اور عافیت کے دروازے آپ کے لیے کھل جائیں گے، کسی بیماری کے اعتبار سے، قرض کی ادائیگی کے اعتبار سے، بے روزگاری میں اگر آپ پریشان ہیں، روزگار حاصل کرنا چاہتے ہیں، جس بھی مقصد کے پورے ہونے کی نیت سے آپ یا سلام یا حفیظ کو پڑھو گے، دونوں ناموں کو ملا کے ایک شمار کرنا ہے، تو آپ اللہ کی حفاظت میں آ جاؤ گے، آپ اللہ کی سلامتی میں آ جاؤ گے، عافیت کے دروازے، اللہ کے فضل کے دروازے آپ کے لیے کھل جائیں گے۔ آپ نے یا سلام یا حفیظ کو کتنی مقدار میں پڑھنا ہے یہ جاننا بڑا خاص ہے۔ یا سلام یا حفیظ ایک بار ہو گیا، یا سلام یا حفیظ دو بار ہو گیا، یا سلام یا حفیظ تین بار ہو گیا۔
آپ نے یا سلام یا حفیظ کو آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے؟ آپ نے 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا سلام یا حفیظ کو آپ نے 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ نے 10 مرتبہ پڑھتے پڑھتے بڑی سے بڑی 10 حاجات کو بھی سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک ان میں قبولیت لائے گا۔ انشاءاللہ ان مرادوں کو، ان مقاصد کو اللہ پاک قبول فرمائے گا۔ آپ نے فوری طور پہ 10 مرتبہ یا سلام یا حفیظ کو پڑھ کے آپ نے دوسرے عمل کا آغاز کرنا ہے۔ دوسرے عمل کا آپ آغاز کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے جو عمل کرنا ہے، سب سے پہلے آپ نے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ یہ 3 اعمال ہیں۔ آپ نے پہلے عمل کو شروع کرنے سے پہلے مقصد کی پورے ہونے کی نیت کی ہے۔ بالکل اسی طرح دوسرا مقصد جو ہے آپ پھر دوبارہ بار بار مقصد کی نیت کریں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک اس میں تاثیر بھی لائے گا، قبولیت بھی لائے گا۔ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اللہ کی جو لاڈلی تسبیح ہے اس کو آپ نے پڑھ لینا ہے۔ آپ نے یہ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اس دعا کو، اس تسبیح کو پڑھا، اللہ پاک نے بحفاظت حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں سے باہر نکالا۔ آپ کسی مشکل میں ہو، قرض میں ہو، کسی بیماری میں ہو، کاروبار میں اگر برکت نہیں ہے، بے روزگاری میں ہو، کسی بھی پریشانی میں ہو، اگر آپ چاہتے ہو غربت میں ہو، تنگ دستی میں ہو، اگر آپ اس سے نجات چاہتے ہو، آپ چاہتے ہو کہ اللہ کی مدد خاص نازل ہو جائے اور اللہ پاک آپ کا نام غنی اور مالدار لوگوں میں شامل کر دے، تو آپ نے اس تسبیح کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھنا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ایک بار ہو گیا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، 2 بار ہو گیا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، 3 بار ہو گیا۔ آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو کتنی بار پڑھنا ہے؟ آپ نے 100 ٹائمز پڑھنا ہے، 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب 100 سے مراد 100 سے نہ زیادہ نہ 100 سے کم۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، آپ نے اس کو ہاتھ کی انگلیوں پہ 100 مرتبہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ 100 مرتبہ پڑھ لیں، جس طرح آپ کو آسانی لگے۔ جب آپ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو 100 مرتبہ ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھو گے، آپ اللہ کے لاڈلے بن جاؤ گے۔ وہ تمام صغیرہ کبیرہ گناہ جو کسی بھی وجہ سے آپ سے جانے انجانے ہوئے تھے ان کو اللہ پاک معاف کر دے گا۔ جب آپ کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے آپ اللہ کے لاڈلے بن جاؤ گے۔ جب آپ اللہ کے لاڈلے بن جاؤ گے تو پھر آپ کو اللہ کی رضا حاصل ہوگی۔ جب آپ کو اللہ کی رضا حاصل ہوگی تو پھر آپ کے منہ سے نکلی ہر دعا اللہ پاک قبول منظور فرما دے گا۔ آپ نے 100 مرتبہ یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو پڑھ کے فوری طور پہ آپ نے جو تیسرا عمل کرنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے 2 ناموں کا، ایک تو اللہ کا نام جو ہے وہ ذاتی نام ہے، دوسرا صفاتی نام ہے، یا اللہ یا کریم۔ آپ نے یا اللہ یا کریم دونوں ناموں کو شمار کر کے ایک پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا کریم 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا کریم 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا کریم 3 بار ہو گیا۔ آپ نے یا اللہ یا کریم کتنی بار پڑھنا ہے؟ آپ نے یا اللہ یا کریم کو صرف اور صرف 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 10 مرتبہ یا اللہ یا کریم کو پڑھتے پڑھتے آپ اللہ سے کرم مانگیں، یا اللہ مجھ پہ کرم فرما، یا اللہ مجھ پہ نرمی فرما، میری تمام حاجات کو، میرے تمام مقاصد کو پورا فرما۔ فوری طور پہ یا اللہ یا کریم کو 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں درود ابراہیمی 1 بار پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے، یا ارحم الراحمین کو 3 دفعہ، یا مسبب الاسباب کو 3 دفعہ، یا ذل جلال والاکرام کو 3 دفعہ۔ ان تینوں کلمات کو 3 دفعہ پڑھ کے دونوں ہاتھ اٹھا لے، یا اللہ میری تمام دعاؤں کو، میری تمام حاجات کو قبول منظور فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکا اس کو بھی عطا فرما، آمین ثم آمین۔